اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا۔ یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا۔ آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے، کام میں ایکویلٹی نہیں ہے۔ کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر۔ اب تک جو ہے مردوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، انہیں حقیر سمجھا، انہیں دبا کے رکھا ہے۔ اب ویمن آئے گی، لیڈ کرے گی، اب ایکویلٹی ختم۔ اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اسے جو ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی طرح جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اب آپ بتائیں، یہ جو ٹرانسجنڈرزم کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے کتنے خراب نتائج نکل رہے ہیں۔ بھائی یہ تو طے کیسے ہوگا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے؟ اور پھر مرد اور عورت تو دور کی بات، اگر مرد اور عورت ہونا یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے، تو ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک کتے کا کتا ہونا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہے۔ کتے نے تو کہا نہیں کہ میں کتا ہوں، ہم نے نام دیا ہے نا، آپ کی سوسائٹی نے نام دیا ہے۔ اب کل کسی مرد کو اندر سے کتا کتا فیل ہونے لگے اور وہ کہے کہ میں آج سے انسان نہیں ہوں، میں کتا ہوں، تو اسے کیا کنورٹ کر دیں گے؟ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں نے جو ایک نیوز پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ بھئی ایک مرد ہے، اس نے یعنی بڑی مقدار پیسوں کی خرچ کی اس چیز پہ کہ اسے کتا بننا تھا، اور اسے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کی خرابیاں کیا ہوگی؟ خرابیاں یہ ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو ہے اگر ایک مرڈرر ہے، اس نے مرڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے بلی ڈکلیئر کر دیا، یا ایک بندہ ہے جو یہ بھی رائٹ ہے دیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک 50 سال کا بڈھا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ 10 سال کا ہے، تو ہم اسے 10 سال کا ہی کنسیڈر کریں گے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں، اب جو سارے قاتل جو ہیں وہ تو یہی کرنے لگ جائیں گے، سارے قاتل مار مار کر کہیں گے بھائی میں تو 10 سال کا بچہ ہوں۔ اب کیا اب وہ سزا نافذ کی جائے گی جو بڑوں پر نافذ کی جاتی ہے یا بچوں پر؟ یعنی ایسا کیوس برپا ہو چکا ہے، ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنرز، گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی میں مسلم فیمنسٹ ہوں، آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم۔ تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھئی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے، چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو، اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، مرد اس کی حفاظت کرے، اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی، اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے، اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا۔ اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو، عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں۔ پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے، اچھی چیز ہے، لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں۔ کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں۔ کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا، جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے،
تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے. آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھائی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے, ہوتا ہے, اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائہم, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو, جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم خیرکم لنسائہم, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا, نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں, لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے, اور فیمنزم کے جو یہ 2-4 لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہتے ہیں فیمنسٹ ہیں, وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں, اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے, اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے, آسان بنانے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں, کھیلیں, اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے, تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے, اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے, اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں, ہیومن رائٹس کی بات کریں, تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, مسلم فیملی سسٹم ہے, اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. Appeal to me. In order to learn about Islam, to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me... یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھئی اسلام تو یہ ہے, اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں. کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے, اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے سٹیج میں ہی رک جاتے ہیں, فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں, حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا, اور پڑھانے والے کون ہیں؟ جوئش ہے. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention
that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بڑھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو، وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying, led me to al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I would have to say my story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھئی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے، یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے، مرد نہیں لے سکتا اس سے. اور مرد کے اوپر جو نان و نفقہ ہے وہ الگ ہے، جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے، ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اسی جگہ پہ ایکویلٹی مانگتے ہیں جس جگہ پر جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ جگہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو وہاں پر نہیں آتے. اب مثال کے طور پہ کوئی فیمنسٹ تو یہ نعرہ لگاتی نظر نہیں آئی، نہ کوئی مرد نظر آیا فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہوئے کہ مردوں کو پیچھے کرو، عورتیں جنگ میں جائیں گی. ابھی حال میں کیا ہوا جب رشیا اور یوکرین جو وار چل رہی ہے، یوکرین نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے لڑیں گے. بالکل اللیگل ہے جانا، چھوڑ کر جانا. لیکن جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. اب آپ بتائیے ذرا سا، ابھی یہ ویمن ایکویلٹی اور جینڈر ایکویلٹی کے نعرے لگانے والے کہاں گئے نعرے لگانے والے؟ سارے فیمنسٹ کو پوری دنیا میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 18 سے 60 سال کے مرد ہی کیوں لڑیں گے، 18 سے 60 سال کی عورتیں بھی لڑیں گی اور وہ پیچھے جائیں. یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ امامت میں عورت پیچھے کیوں، مرد آگے. کوئی تو آیا نہیں سامنے کہ بھائی جو ہے فوج میں مرد آگے کیوں ہیں، انہیں پیچھے کرو، ہم آگے جائیں گے، ہم لڑیں گے. ظاہر ہے یہ ایسی جو ان پریکٹیکل ہے. وہ خود بھی جان ملک میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. ویسٹرن کنٹریز سے اس طرح کے جتنے بھی ازمز آئے ہیں ان کا جو منبع ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہی ہیں. تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کی تاریخ کا بھی یعنی اچھی طرح مطالعہ کریں، یا کم از کم مختصراً اس کے متعلق ہم کچھ جانتے ہوں. تو سب سے پہلے میں ویسٹ کے یعنی مغرب کی جو تاریخ ہے اس کو میں مختصراً بیان کروں گا. ویسٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم مختلف پیریڈز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، مختلف ادوار میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. جو سب سے پہلا دور رہا ہے ویسٹ کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد تک کا زمانہ ہے. 3000 سال سے پہلے لے کر 400 سال بعد تک کا جو یہ دور ہے یہ ایک پیریڈ ہے جسے ہم کلاسیکل ایرا کہتے ہیں یا قدیم عہد کہتے ہیں. یہ وہ ویسٹ کا، مغرب کا یہ وہ زمانہ ہے جب فلسفی کا، فلسفے کا، جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ان ٹرمینالوجیز سے اچھی طرح واقف ہیں. اس فلسفے کا، فلسفی کا جو ہے ایجاد اس کی ہوتی ہے وہاں پر، اور اس کے علاوہ میتھس کی بھی ایجاد کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تھیٹر وغیرہ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ بھی اسی وقت کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا اثر آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، یہ سب
اس عہد قدیم کا اثر آج تک موجود ہے، شروعات وہاں سے ہوئی. تو یہ ایک زمانہ رہا. اس کے بعد 400 سال سے لے کر 1400 سال تک، یعنی تقریباً 1000 سال، یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ 1000 سال مغرب کی تاریخ کے ان کے اعتبار سے تاریک ترین دور ہے، جسے یہ لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں. جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ ڈارک ایجز کسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے، یہ جو مدت ہے، اسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 400 سال کے بعد سے لے کر 1400 سال تک مغرب میں مذہب کی حکمرانی رہی ہے. اور مذہب سے مراد یہاں کرسچینٹی ہے. اور ان کے یہاں طبقاتی نظام تھا. جو سب سے نچلے طبقے میں لوگ تھے وہ عوام تھے، اور جو کسان تھے وہ تھے. ان کے اوپر جو نواب ہوا کرتے تھے وہ ان عام لوگوں کی حکومت کیا کرتے. ان نوابوں کے اوپر جو راجے اور رجواڑے ہوا کرتے وہ ان کی نوابوں کے اوپر ہوا کرتے. اور راجے رجواڑوں کے اوپر بادشاہ ہوا کرتے تھے، کنگز ہوا کرتے تھے. اور پھر ان بادشاہوں کے اوپر پوپ ہوتا تھا. یہ پوپ کون ہے؟ یہ کرسچنز کا خلیفہ ہے، اگر ہم کہیں آسان الفاظ میں، جو خلیفہ ہے. اور ان کا نظریہ کیا ہے ان کے متعلق؟ کہ بھئی جو یہ پوپ ہے ہمارا، یہ جو فیصلہ فرمائے گا بس اسی کو فالو کرنا ہے. پوپ نے اگر کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز حلال ہو گئی، یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام رہی. تو پوپ کو جو ہے سب سے ہائیسٹ جو درجہ ہوتا تھا وہ انہیں دیا جاتا تھا. آج بھی پوپ ہیں ویٹیکن سٹی میں، لیکن ان کے ماننے والے بہت کم ہیں. بہرحال تو یہ جو 1000 سالہ حکومت رہی ہے، یہ کسی نہ کسی اعتبار سے مذہب والوں کی حکومت رہی، کرسچنز کی حکومت رہی. اور یہ جو 1000 سال کی مدت رہی ہے، اس میں لوگوں کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہوئی. اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کسی کو بھی جدید علوم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی اگر سائنس کی طرف آگے بڑھتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی. کوئی کرسچینٹی کے خلاف اگر نظریہ رکھتا تھا تو پوپ نے باقاعدہ مختلف علاقوں میں مذہبی عدالتیں قائم کی ہوئی تھیں، جن عدالتوں کا کام ہی یہ تھا کہ سب کے عقیدے کو جانچا جائے. جو بھی کرسچینٹی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے یا جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، جو سسٹم پوپ کے ذریعے چل رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اسے سخت سزا دی جائے. اور سائنس پڑھنے کی ممانعت، بائبل پڑھنے کی ممانعت، یعنی جو مذہبی کتاب تھی ان کی بائبل، اس کو بھی ہر انسان، ہر کرسچن نہیں پڑھ سکتا تھا. جو مذہبی لوگ ہوتے تھے بس وہی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پتہ چل جائے کہ عام انسان جو ہے بائبل کو پڑھ رہا ہے تو اس پر سخت سزا ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ چند ایسے لوگ جنہوں نے سائنس کا نالج حاصل کیا اس زمانے میں اور پھر موت ہو گئی، انہیں دفنا دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے سائنس کی تعلیم حاصل کی، انہیں قبروں سے نکال کر جلایا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ دیکھو کوئی سائنس نہیں پڑھنا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کرسچینٹی ایک باطل مذہب ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہ مذہب یعنی اسلام نازل ہوا تھا، ان کے جو ماننے والے تھے وہ تو مسلمان رہے، لیکن بعد کے ادوار میں کیا ہوا، ان کے مذہب میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، ان میں تحریف آ گئی، اس کو بدل دیا گیا. تو ظاہر ہے اب وہ مذہب باقی نہیں رہا، 100% درست مذہب تو باقی نہیں رہا جو آسمان سے نازل ہوا تھا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت تھی. تو اب ہوا کیا کہ جب یہ باطل مذہب ہے اور ایک انسان اپنی طرف سے مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہا ہے اور اپنی باتیں ایڈ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے بہت سی باتیں غلط بھی ہوں گی، صحیح بھی ہوں گی. اب جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ہر آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور جس طریقے سے نازل ہوا وہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ قرآن کریم میں کچھ ایسی غلطیاں نکل آئے، ایسی غلطیاں جو حقائق کے خلاف ہو، ایسی باتیں نکل آئیں جو حقائق کے خلاف ہو، فیکٹس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. لیکن بائبل میں چونکہ تبدیلیاں لائی گئیں، اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے انفارمیشن ایڈ کیا، تو انسانوں کی جو عقل ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ غلطی بھی کر جائے گا. تو اب جب سائنسی تحقیقات آنے لگی نئی تو ظاہر ہے وہ بائبل سے کانٹراڈکٹ ہونے لگی، بائبل سے ٹکرانے لگی. تو اس طرح ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے سائنسی
نالج کو اور اس کے علوم پر پابندی لگا دی جائے. تو اس طرح کی ظلم و زیادتی تقریباً 1000 سال تک چلتی رہی. اس طرح کا ظلم ہوتا رہا. تو اس کے ریاکشن میں ویسٹ میں یہ انقلاب آیا. یہ تقریباً 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی کی بات ہے کہ ویسٹ میں انقلاب آیا, ریولیوشن آیا, اور اس ریولیوشن کے ذریعے مذہب کو اور دنیا کو الگ کر دیا گیا. پوپ کو کہہ دیا گیا, جو مذہبی لوگ تھے انہیں کہہ دیا گیا آپ کا اب کام صرف چرچ تک محدود ہے, آپ نہیں بتائیں گے کہ حکومت کیسے چلے گی, آپ نہیں بتائیں گے کہ قانون کیسے چلنا ہے. جو بادشاہ تھے انہیں اتارا گیا, گدیوں سے مارا گیا, قتل کیا گیا. تو اب یہ جو 1000 سال ظلم و زیادتی وہ سہتے رہے, اس کے ریاکشن کے طور پہ یہ لبرلزم وجود میں آیا. اب ہوا کیا, اب 1000 سال تک کرسچنز اور کرسچینٹی کے ظلم و زیادتی میں یہ لوگ رہے. تو اب اس کے ریاکشن میں انہوں نے, یعنی وہ 1000 سال تک مذہبی لوگ کرسچنز ایک انتہا پر تھے, اور اس انتہا کا علاج کرنے میں جب ریاکشن ہوا تو یہ لوگ دوسری انتہا پہ چلے گئے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی مذہب ہی ترقی کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اب ان کا جو ذاتی تجربہ رہا مذہب کے ساتھ, کرسچینٹی کے ساتھ, وہ اچھا نہیں رہا. تو انہوں نے یہ حکم تمام مذہبوں پر لگا دیا. انہوں نے سمجھا سارا مذہب ایسے, سارے مذاہب ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی ایک عورت کو ایسا شوہر مل جائے جو اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, تو وہ اس مرد کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بڑا خراب ہے. تو اب وہ یہ حکم لگا دے دنیا کے تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. یہی معاملہ ویسٹ نے کیا ہے. انہیں تو اسلام کا علم وہاں تک پہنچا نہیں تھا. اچھا, یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے, یہ جو ان کے یہاں ڈارک ایجز کہلاتا ہے, ہمارے لیے وہ گولڈن ایج تھا, سنہرا دور, کہ اسلام اس وقت اپنی بالکل عروج پر تھا ہر اعتبار سے, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, ہر چیز میں مسلمان اس وقت آگے تھے, ہر چیز میں. اور جو میں نے ویسٹ کا پہلا دور بتایا حضرت عیسیٰ سے پہلے 3000 سال سے پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے بعد 400 سال تک, تو اس وقت جو فلسفی اور فلسفہ جو لوگوں نے یعنی مشہور ہوا تھا اس زمانے میں, یہ جو ڈارک ایجز ہیں یوروپ کے لیے, ہمارے لیے گولڈن ایج ہے. اور اسی دور میں اس فلسفے کا, یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا, اس گریک فلسفی کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں, اور اسلام اور مسلمانوں نے فلسفی کے فیلڈ میں بھی جو ہے بہت ترقی کی, بہت آگے بڑھے. لیکن اس 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں اب عوام اکتا چکی. اب انہوں نے بغاوت کی اور انقلاب آیا. حکومت کو اور سیاست یعنی حکومت کو اور مذہب کو دونوں کو الگ کر دیا گیا, اور یہ نعرہ لگا کہ اب ہم خود طے کریں گے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت زیادہ کرپشن ان کے پاس تھا, کرسچنز کے پاس. وہاں پہ باقاعدہ مغفرت کے لیے جو ہے ٹکٹس بانٹے جاتے تھے. آج بھی ہوتا ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو مکمل طور پر اپنی مغفرت کروانی ہے تو جو چرچ کا پادری ہے اس کے پاس جا کر آپ اپنے تمام گناہوں کا اظہار کریں, وہ دعا کرے گا, آپ کی مغفرت ہوگی. اسلام کے بالکل اپوزٹ. اسلام میں ہے کہ گناہوں کو چھپانا ہے, کسی کو کہنا نہیں ہے. یہ تمہارا اور اللہ کا براہ راست معاملہ ہے, بیچ میں کوئی اور الگ سے ٹھیکیدار نہیں آئے گا. وہ اس طریقے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا کہ وہ چاہے گا تبھی تمہارے تعلقات درست ہوں گے اللہ سے, اور وہ نہیں چاہے گا تو درست نہیں ہوں گے. عام انسانوں کے اختیار میں اسلام نے یہ چیز نہیں دی ہے, بالکل نہیں دی. بندوں کو براہ راست اللہ رب العالمین سے جوڑا گیا ہے. تو بہرحال یہ جو ریولیوشن آیا, یہ جو انقلاب آیا, تو مذہب سے یہ لوگ اکتا چکے تھے, چڑ چکے تھے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق گزاریں گے, ہمیں بالکل بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہے دنیا الگ دین الگ, یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, جو آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اگر کوئی مولانا صاحب سیاست کی بات کر رہے ہوں تو کیا کہیں گے لوگ کہ بھئی آپ پاکی ناپاکی کے مسائل بتائیے, ممبر پہ بیٹھ کے سیاست پر بات مت کیجیے, آپ ان چیزوں پر کیوں بات کر رہے ہیں, آپ صرف یہ بتائیے کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے فرائض ہیں, کتنے سنن ہیں, مستحبات ہیں, بس یہ بتائیے. یہ تصور وہاں سے شروع ہوا. اور ان لوگوں نے کیا کیا, چند اہم چیزوں کو اپنے پورے نظام سے نکال دیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ مذہب سائنس میں ترقی سے روک رہا تھا, لیکن جب ہم نے مذہب کو الگ کیا اور اب ہم سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی ترقی دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے اور اکنامی میں ترقی ہو رہی ہے.
تو لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان لوگوں کے وجہ سے ہی ایسا ہو رہا تھا، لہٰذا جو مذہبی عقائد ہیں ان کو غلط کہا جائے. اور 3 ایسے بنیادی عقائد ہیں مذہب کے، یا ایسے تصورات ہیں جو ہر مذہب میں یکساں ہیں. سب سے پہلی چیز کسی خدا کا تصور، اللہ کا موجود ہونا، کسی کریٹر کا، کسی بنانے والے کا موجود ہونا. ہندو ہو، کرسچن ہو، یا یہودی ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے یہاں ہے. خدا کا تصور، اس دنیا اس کائنات کے بنانے والے کا تصور یہ موجود ہے، پہلی چیز. دوسری چیز روح، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت ہماری روح ہے. موت آئے گی، روح نکل جائے گی، یہ تصور بھی ہے تقریباً سب کے یہاں. تیسری چیز آخرت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے. اگرچہ ہندوؤں کے یہاں ریکارنیشن کا تصور ہے، جسے ہم پرن جنم کہتے ہیں، کہ بھئی دوسری جنم لیں گے اور پھر تیسرا، اس طریقے سے ہے. البتہ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، لیکن جو تصور وہ رکھتے ہیں غلط رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، روح کو تو ہم نے نہیں دیکھا، روح ہے یا نہیں ہے ہم کیسے بتائیں، اور آخرت کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے ہم کیوں اپنی زندگی برباد کریں، زندگی میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو ان 3 چیزوں کو اپنے سسٹم سے نکال دیا، اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری عقل موجود ہے، زندگی کیسی گزارنی، کس طرح گزارنی ہے ہم اپنی عقل کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری چیز روح وہ کچھ نہیں ہوتی ہے، جو ہے بس یہ جسم ہے، جو پلیجر آپ کو حاصل کرنا ہے، جو لذتیں آپ کو حاصل کرنی ہے وہ اسی جسم تک ہے، مر جائیں گے ختم. تیسری چیز کہ بھائی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بس یہی ایک واحد زندگی ہے. اس لیے اس طرح کے نعرے آپ لوگوں نے کئی بار سنے ہوں گے کہ بھائی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جی لو جس طرح چاہ رہے ہو جی لو. یہ 3 بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے بالکل ٹکراتی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی اسی پر جو ہے بنیاد انہی چیزوں پر کھڑا کیا. اسی لیے آپ ان کے یہاں جو ان کی ایپسٹمولوجی ہے، ان کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو نالج مانیں گے، اسی چیز کو علم مانیں گے جسے ہم آبزرویشن کے ذریعے یا ایکسپیرینس کے ذریعے جان سکیں. آبزرویشن کے ذریعے یعنی کسی چیز کو دیکھ کر، مشاہدے کے ذریعے، سینس آرگنز کے ذریعے ہم جن چیزوں کو محسوس کریں گے انہی چیزوں کو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کا وجود ہے. اور یا یہ کہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، ایکسپیرینس کے ذریعے، تجربے کے ذریعے. ان 2 چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو کوئی ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اسے یقینی نہیں مانیں گے. اور آپ دیکھیں یہ بالکل ایمان بالغیب سے ٹکرانے والی چیز ہے. اسلام کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ محسوس کر سکتے ہو، وہ غیب ہے. اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں، جنت جہنم یہ غیب ہے، آخرت غیب ہے، قبر میں عذاب ملنا ہے، نعمتیں ملنی ہیں، سب غیب کی چیزیں. تو جو چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے حقیقی معنی میں، کہ جب تک لاجک ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لاجک سمجھ آنے کے بعد مانیں گے، یا جب سائنس پروو کر دے تب مانیں گے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تصدیق کرنا ہو جائے گا، اسے ایمان نہیں کہیں گے. تو یہ چیز بھی ایمان بالغیب سے مکمل طور پر ٹکراتی ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ اب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے مذہب کو ختم کیا اور مذہبی ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اب اس سسٹم کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلانا ہے. اب لبرلزم کی ابتدا جو ہے شروع ہوتی ہے، یعنی ابتدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں پھیلانا وہ الگ انداز میں شروع کرتے ہیں. اسی کے بعد وہ زمانہ بھی آتا ہے جو کولونیلزم کا زمانہ ہوتا ہے، سامراجیت کا زمانہ ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹریز کے مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں جا کر قبضہ کرتی ہیں. یہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ بھائی جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ مذہب والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، مذہب آپس میں لڑواتا ہے. جتنے لوگوں کو قتل ان لبرلز نے کیا ہے اتنے کسی مذہب والوں نے نہیں کیا. آپ تاریخ پڑھیں، ترکی میں کس طریقے سے لبرلزم کو اور سیکولرزم کو نافذ کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا لوگوں کو. الجیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو ان لبرلز نے مارا، مصر میں ان لبرلز نے مارا. افغانستان میں ریسنٹلی 20 سال تک امریکہ کیا کرتا رہا؟
انہوں نے بس یہی کیا ہے کہ لبرلزم کو اور ہمارا جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کو پوری دنیا میں تھوپا جائے. ہم سے فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے زور زبردستی اسلام کو نافذ کرتے ہیں, ان سے پوچھیے آپ لبرلزم کو زبردستی کیوں نافذ کرتے ہیں؟ اگر آپ خوش تھے لبرلزم میں, اپنے ملک میں رہتے, آپ کو گلف کنٹریز میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ایشیا میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ افغانستان میں کیوں فوجیوں کو آپ نے اتارا؟ وہاں کے لوگ اپنا الگ سسٹم فالو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا. اور جتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے اتنے مذہب والوں نے نہیں مارا. ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 یہ کیا مذہب کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ ہوئی. ورلڈ وار 1 میں تقریباً 40 ملین لوگوں کو مارا گیا ہے. کتنے؟ 40 ملین لوگ, 1 ملین 10 لاکھ. اور اس کے مقابلے میں جس اسلام پر اور جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل و غارت کا الزام لگایا جاتا ہے, آپ یہ تحقیق دیکھیں اور معلوم کریں تو جتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں مشرکین کے ساتھ, مسلمانوں اور مشرکین کے مقتولین کو, جو لوگ مر گئے تھے جنگ میں, ان سب کو ملا کر ان کی تعداد 1018 ہے. بدر, احد, خندق سب کو ملا کر 1018 لوگوں سے زیادہ نئی جنگوں میں مرے, چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا مشرکین کی طرف سے ملا کر. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ورلڈ وار 1 میں ہی 40 ملین کو مارا ہے. یہ ہم سے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز اس بات کو ہمیشہ ذہن میں بٹھائیے, کبھی بھی ڈیفینسو پوزیشن پہ نہ آئیے, کبھی بھی دفاعی پوزیشن پہ نہ آئیے. آپ سے سوال کیا جائے گا حجاب کیوں ہے, آپ بیٹھے بھائی اصل میں اس کے پیچھے یہ حکمت ہے, یہ فضیلت ہے, اور یہ حکم ہے اس کے پیچھے, یہ ساری چیزیں ایک طرف. 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ اسلام کا نظام صحیح نہیں ہے, تو کون سا نظام صحیح ہے اس نظام کو پیش کرو, ہم اس سسٹم پہ بات کریں گے. ہمارے پاس عورتوں کا ایک الگ سسٹم ہے, مردوں کے لیے الگ سسٹم ہے, حاکموں کے لیے الگ سسٹم ہے, محکوم کے لیے الگ سسٹم ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے. اس سے بہتر سسٹم لا کر دکھاؤ. صرف اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا. یعنی اسلام نہیں تو پھر کیا, یہ آپ کو بتانا ہوگا. تو بہرحال یہاں سے لبرلزم کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسی طرح بنایا, اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے جس کو ہم آبزرویشن کے ذریعے اور ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کر سکے, جان سکے. اب اللہ رب العالمین کو تو آبزرویشن کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے. پورے 12 سال جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, انہیں ایک دن بھی یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹیچر کو کہ گھر جا کے کہنا کہ اللہ نہیں ہے. وہ ان کے ذہن میں اصول بیٹھاتے ہیں. دیکھو یہ رول ہے, کوئی چیز اسی وقت ایگزسٹ کرے گی جب وہ میٹر ہو. میٹر کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی وزن ہو اور جو کوئی اسپیس آکیوپائی کرے. یہ مائک جگہ کو آکیوپائی کر رہا ہے, یہ میٹر ہے. ہر چیز ہمارے آس پاس جو ہے سب میٹر ہے. سائنس کا کام ہی ہے کہ میٹر کو تلاش کرنا, یعنی میٹر کے اوپر ریسرچز کرنا. اللہ رب العالمین کے متعلق تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے, وہ کسی اسپیس کا پابند نہیں ہے, وہ کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے. لہٰذا ان کے اعتبار سے اللہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ایگزسٹ تو وہ چیز کرے گی نا جس کا میٹر ہوگا, جس کا یعنی وہ اسپیس آکیوپائی کرے, وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. جس کا کوئی وزن ہوگا وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. تو یہ اصول جب اپنے بچوں کو, آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اس طرح کی ریسرچز پڑھائی جاتی ہیں اور اس طرح کے اصول اور رولز پڑھائے جاتے ہیں, تو 10-12 سال کے بعد اس کے ذہن میں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں, اللہ ہے تو زمین میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. کل ہی ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک بچی کا اگر ریپ ہو جاتا ہے تو اگر اللہ ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے. یہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا. ایک طرف لبرلزم کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے, اور جو فیصلہ کرے گا وہ ہم خود کریں گے. فار دا پیپل, بائی دا پیپل, اور ایک کیا کچھ کہتے ہیں ٹو دا پیپل, یعنی لوگوں کے لیے, فرام دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, کہ لوگوں کی طرف سے ہی جو حکومت بنے گی وہ لوگوں کی ہوگی, لوگوں کے لیے ہوگی, اور لوگوں میں سے ہی ہوگی. یعنی یہ سسٹم جو حکومت کی چلے گی وہ صرف لوگ چلائیں گے, میجورٹی کا اعتبار ہوگا. میجورٹی کہہ رہی ہے اڈلٹری, زنا جائز ہے, لیگل ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے, وہ لیگل. میجورٹی کہہ رہی ہے شراب پینا عام ہونا چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اسی کو مانا جائے گا. تو یہ نظریہ ان کا بنیادی ہے. اور لبرلزم جو ہے لبرٹی سے نکلا ہے. لبرٹی کہتے ہی ہے آزادی کو. بظاہر یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے, ہم سب آزادی چاہتے ہیں,
لیکن وہ جس آزادی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ آزادی انڈیویجول لبرٹی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو مکمل آزادی ہے، یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. مثلا اگر ایک شخص چاہ رہا ہے کہ وہ زنا کرے اور وہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہے، تو ان کی ڈیزائر ہے، ان کی خواہش ہے، انہیں کیوں روکے ہم؟ یہ ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اسے فالو کریں گے. دوسری طرف اسلامک نظام ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. دو اپوزٹ نظریہ ہے، بالکل اپوزٹ. اور اسلام اور لبرالزم کے جو اصول ہیں وہ اتنے مختلف ہیں، جو لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اسلام اور لبرالزم کو ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لبرل مسلم، فیمنسٹ مسلمہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا ہے جیسے میں کہوں میں چھوٹے قد کا لمبا آدمی ہوں، میں پس قد لمبا آدمی ہوں. میں لمبا یا تو لمبے ہو گئے یا پس قد ہو گئے. میں کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں، میں سو رہا ہوں نہیں سو رہا ہوں، میں کالا سا گورا آدمی ہوں. یعنی یہ اللاجیکل باتیں ہیں. لبرلزم اور اسلام میں کوئی ایکویلٹی یا اس کو ہم آہنگ ہم کر ہی نہیں سکتے. آسمان و زمین کا فرق ہے. جب بنیادی اصولوں میں فرق ہوگا تو جو طریقہ زندگی ہے اس میں فرق ہونا لازمی ہے. ان کا نظریہ ہے کہ جو ہے یہ زندگی ہے، جو پلیجر ہمیں حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے، تو پوری زندگی کی دوڑ دھوپ ہونی ہے صرف دنیا کمانے کے لیے. لازمی نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ بھائی جو عیش ہے یہی ہے تو اب یہی کماؤ. دوسری طرف اسلامی نظریہ ہے کہ یہ واحد زندگی نہیں ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ اے رب آپ نے ہمیں 2 بار موت بھی دی، 2 بار زندگی بھی دی، تو ہم تو 2 زندگیوں پر عقیدہ رکھتے ہیں. ایک زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے اور دوسری زندگی موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو عاقل انسان وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری ابھی سے کر لے. تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اگلی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہنے والی ہے، وہاں پر ہمیں جو انعامات ملیں گے اس دنیا میں اعمال کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پہ ملیں گے، تو ظاہر ہے ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوگا وہ الگ ہوگا. ہمیں اگر دنیا تھوڑی کم بھی مل رہی ہوگی ہم راضی رہیں گے. کیوں؟ اصل زندگی تو وہاں ہے، اصل تو ہمیں وہاں رہنا ہے. ہمارے اندر خود غرضی نہیں ہوگی، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. تو انڈیویجول لبرٹی، ہر انسان کو اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان لمیٹڈ فریڈم ملنا چاہیے. یہ آپ کئی لوگوں سے سنیں گے ان لمیٹڈ فریڈم. اسلام اور مذہب فریڈم نہیں دے رہا ہے. وہ چاہ رہی ہے بغیر حجاب کے گھومنے کی، حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ داڑھی کاٹنا چاہ رہا ہے، اسے اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے، یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ زنا کرنا چاہ رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ فریڈم نہیں ہے. تو یہ نظریہ ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ فریڈم ملے گا. حالانکہ حقیقت میں عملی طور پر یہ اپنے اصولوں سے خود یعنی کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. ان کے اصولوں میں اور ان کی باتوں میں خود تضادات ملیں گے، خود کانٹراڈکشنز ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا اس میں تضاد ہونا لازمی ہے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل، جب ایسا ملحد یا ایسا کوئی شخص لبرل یہ کہتا ہے کہ اسلام کو یا مذہب کو چھوڑنے میں یا لبرلزم کو اختیار کرنے میں فریڈم ہے، ان لمیٹڈ فریڈم ہے، تو اس سے سوال کیا جائے ان لمیٹڈ فریڈم کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں تو اس کو فریڈم ملنا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ کسی کے مال کی چوری کر لیں، اس کی خواہش ہے. آپ نے کہا ہر انسان کو وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو وہ چاہ رہا ہے، اور یہ ان لمیٹڈ فریڈم ہے. تو کیا چور کو چوری کرنے دے دی جائے؟ تو کہیں گے نہیں. تو پھر ان لمیٹڈ فریڈم نہ کہو، لمیٹڈ فریڈم کہو. لمیٹڈ فریڈم جیسے تمہارے یہاں ہے، اسلام میں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. اسلام نے بھی آپ کو اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع دیا ہے. اسلام نے بھی آپ کو دنیا کمانے کا موقع دیا ہے. دنیا کمانا تو حرام نہیں رکھا، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا بھی کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. تو جب ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو ہم استفادہ کریں گے، دنیا بھی کمائیں گے. اور لیکن ہمارا جو اصل تصور اور اصل عقیدہ ہوگا اور جو اصل مقصد ہوگا وہ آخرت ہے. ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں گے. جس طرح ہر سسٹم کے قوانین ہوتے ہیں، جس طرح ہر کنٹری کے لاز ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کا بھی لا ہے، اس کے بھی قوانین میں کیا فرق ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ آپ کے قوانین کچھ اور ہیں، ہمارے قوانین کچھ اور ہیں. تو جس طرح آپ کے یہاں لمیٹڈ فریڈم ہے،
اسی طرح ہمارے یہاں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبرلزم کو اختیار کرنے پر ہمیں یعنی جو ہے ان لمیٹڈ فریڈم حاصل ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ان کے نظریات ہے. اور اس کے علاوہ اب آئیے جو ان کی منافقت ہے اسے دیکھتے ہیں. اب ان کی منافقت کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہوئے بہت سنا ہوگا. فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی. ابھی حال میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو جو لوگ اس گستاخی کرنے والے اور والیوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو اس کا حق ہے. اور یہ ویسٹ نے بھرپور رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کو بلاسفیمی کرنا ہے کیجیے، یہ جو ہے آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن اگر وہیں کے لوگ گورنمنٹ کے خلاف بولنے لگ جائے، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہاں فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ ان سے سوال کیا جائے. یعنی ہم صرف سنیں گے نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اتنی آزادی ہو کہ کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کسی مقدس شخصیت کی توہین کر رہا ہے، اس کو بھی روا کر لیا جائے، تو پھر جب گورنمنٹ کے خلاف بولا جا رہا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ آپ کو اظہار رائے کا وہ ملنا چاہیے. ابھی چند سالوں پہلے تک یو کے کی کوئین کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو پھر اسے قتل کی سزا تھی اگر اس کی بلاسفیمی کرتا. وہ بعد میں یہ لاز انہوں نے تبدیل کیے، لیکن یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے. اچھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام کی توہین کرنا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن آپ کسی ملک کے ترنگے کی توہین کر لیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. انڈین فلیگ کی آپ توہین کر کے دیکھیں آن پبلک، اس وقت فریڈم آف اسپیچ بھول جائیں گے سب. ابھی حال میں ہی BBC جو نیوز چینل ہے اس کے اینکر نے یو کے کا جو جھنڈا ہے، ترنگا ہے، اس کے متعلق یہ بات کہی کہ بھئی یہ بڑا چھوٹا ترنگا ہے. صرف حالانکہ یہ اس میں توہین کا پہلو نہیں ہے، صرف اس جملے کی وجہ سے BBC سے انہیں فائر کر دیا گیا کہ آپ نے جو ہے ہمارے اسٹیٹ، ہمارے نیشن کی جو ہے توہین کی ہے. تو آپ کے نیشن کے خلاف توہین ہو وہ آپ کو برداشت نہیں ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہو تو پھر آپ فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ آپ کی ہپوکریسی ہے، یہ آپ کی منافقت ہے، اور یہ جھوٹے دعوے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مذہبی قیود سے آزادی دلوا رہے ہیں، تو پھر آپ ان قیود سے آزادی دلوا کر اپنی بیڑیاں جو ہے آپ لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزادی دلوا رہے ہیں. ان کے نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ فریڈم کی بات کریں گے، ایکویلٹی کی بات کریں گے، ریسزم کے خلاف بھی بولیں گے، حالانکہ خود ریسسٹ بھی ہوتے ہیں، خود فریڈم 100% نہیں دیتے ہیں، اور خود ان کے قانون میں جو ہے بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ایک بندہ اگر بغیر قوانین کے زندگی گزارے گا تو پورے معاشرے میں ایک کیوس برپا ہو جائے گا. اب آپ سمجھیں کہ مثلا جو ہمارے ٹریفک رولز ہیں، لال بتی جل گئی، میری خواہش ہے میں نہیں روکوں گا، آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے اس لبرٹی کے تحت. یہ جو آپ نے انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے کہ شخصی آزادی ہر ایک کو ملنا چاہیے کہ جو چاہے وہ کرے، تو ہر ایک چاہے گا کہ بھائی لال بتی جل رہی ہے پھر بھی مجھے جانا ہے، گرین بتی جل رہی ہے مجھے ابھی رکنا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ جو ہے سسٹم خراب ہو جائے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے، اور جو انسانی معاشرہ رہا ہے ہمیشہ سے ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو جو سسٹم مختلف ممالک کے مختلف رہے، مختلف عقائد کے ماننے والوں کے مختلف رہے، اسلام نے بھی ایک سسٹم دے دیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذہب کی پابندیوں سے نکال رہے ہیں. ہو سکتا ہے نکال رہے ہوں، لیکن پھر اپنی پابندیوں میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح کی ان کی منافقت ہے. لوگوں کو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب لبرلزم کو جب عسکری طور پہ فوجیوں کے ذریعے اور پاور کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر شعبے میں اپنے سسٹم کو تھوپا. تعلیم کے نظام میں اپنا ویسٹرن نظام تعلیم، ہم جس طرح سائنس پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھانا ہے. سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. بلکہ جو میں نے بتایا کہ اسلام کا جو گولڈن ایج تھا، اس میں سائنسی ترقی اتنی ہم نے کی ہے کہ اس وقت جو ایجادات ہوئے اس کی بنیاد پر آج تک کام ہو رہا ہے. تو اسلام کبھی سائنس سے نہیں روکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سائنس کبھی بھی اسلام کے مخالف نہیں ہے. سائنس ہمیشہ اسلام کی تائید کرے گی، ہمیشہ. سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہا ہوں میں. سائنس میں ایک تھیوریز ہیں، مفروضات ہیں، اور دوسرے فیکٹس ہیں. کوئی تھیوری کسی آیت کے خلاف ہو سکتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ تھیوریز میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تھیوری کیا ہے؟ ابھی فیکٹ نہیں ہے، وہ ایک ریسرچ پیش کی گئی ہے، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد وہ ریسرچ تبدیل ہو جائے. تو وہ تو امکان ہے اس بات کا کہ وہ کوئی تھیوری قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو، لیکن وہ تھیوری فیکٹ ہی نہیں ہے. ابھی انہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھتے جائیں. بالآخر موافقت تو قرآن و حدیث سے ہی کرنی ہے، لیکن وہ فیکٹس جو سائنٹیفک فیکٹس بن چکے ہیں، جو حقائق ہو گئے ہیں، حقائق بن چکے ہیں، مفروضات نہیں رہے ہیں، محض تھیوریز یا نظریات نہیں رہے ہیں، وہ حقائق کوئی بھی ایک آپ سائنٹیفک فیکٹ نہیں دکھا سکتے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، نہیں دکھا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، سائنس پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن جس سسٹم کے تحت یہ سائنس پڑھا رہے ہیں وہ سسٹم آپ کو لادینیت، الحاد، ایتھزم کی طرف اور لبرالزم کی طرف لے جا رہا ہے. ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں. اور ہم جب سائنس کو پڑھیں گے اللہ کو اور قرآن کو سپیریئر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. ہمارے یہاں کیا نظریہ بن گیا ہے؟ سائنس سے ہم قرآن اور حدیث کو جج کرتے ہیں، سائنس سے جج کرتے ہیں. سائنس اوپر ہے، قرآن نیچے. اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث اوپر ہے، سائنس نیچے. قرآن و حدیث کے ذریعے بھی ہم اس سے استفادہ کریں گے کہ یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کس حد تک صحیح ہو سکتی ہے. یعنی سائنس کو مکمل اتنا اختیار نہیں رہے گا کہ وہ مذہب کے اوپر وہ چلی جائے. تو بہرحال یہ ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے قبضہ کیا، اس ایجوکیشن سسٹم کو پھیلایا. انڈیا میں بھی جو آج ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اسکولز ہیں، وہ اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکنامک جو سسٹم ہے ہمارا اکنامی کا، وہاں داخل ہوئے، وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام کو تھوپا، کیپٹلزم کو تھوپا. آپ ملکی سطح پر کیپٹلزم کے خلاف کام کر کے دکھائے، چند مہینوں کے اندر آپ سے حکومت چھین لی جائے گی. چند مہینوں کے اندر نہیں ٹک سکتے، ان کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف نہیں چلے گا. پھر یہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں خلافت کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے. یعنی آپ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ آپ ہم پر اعتراض کریں. پہلے اپنے پوزیشن کو دیکھیں، اپنے پوزیشن کو دیکھیں. تو کیپٹلزم کو نافذ کیا. اب دوسری جگہ پہ سیاست میں داخل ہوئے، سیاست میں سیکولرزم اور ڈیموکریٹک سسٹم کو نافذ کیا، تھوپا. آج بھی افغانستان میں جو کوشش کی گئی 20 سال تک یہی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے اس سسٹم کو لایا جائے، زبردستی اس میں داخل کیا جائے. ترکی میں یہی کیا گیا، مصر میں یہ کیا گیا، افریقہ کے ممالک میں یہی کیا گیا، الجیریا وغیرہ ان سارے ممالک میں یہی کیا گیا. رشیا نے کتنوں کو مارا. جب 50 سال تک رشیا میں ایک دور ایسا رہا کہ ملحدوں کی حکومت رہی، اللہ کے انکار کرنے والوں کی حکومت رہی، اور مذہب والوں کو انہوں نے اس طرح ان کا قتل عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں کہ لوگ سمجھتے تھے اور 50 سال ہے مذہب، اس کے بعد ختم. تو رشیا میں تو حکومت آئی گئی، مذہب الحمدللہ اب بھی باقی ہے. تو بہرحال حکومت میں، سیاست میں سیکولرزم کو نافذ کیا. اچھا آپ پورے معاشرے کو دیکھیں، سیکولرزم کو اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اس طرح مقدس بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ آج لوگ خلافت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ میں خلافت چاہتا ہوں، میں بولوں گا آپ کے اصول کے تحت. فریڈم